نمازوں کے بعد دعا مانگنا 1400 سال سے محفوظ عمل ہے. نمازوں کے بعد دعاؤں کا انکار بدعات میں سے بے دینوں کا طریقہ ہے. انفرادی اور اجتماعی کی بحث علیحدہ مسئلہ ہے. نفس دعا کا ثبوت جو مجھ سے دورہ پڑ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بخاری نے کتاب الدعوات میں ایک باب قائم کیا باب الدعاء فی الصلاۃ، تو پھر دوسرا باب کیا ہے؟ باب الدعاء بعد الصلاۃ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں کی یہ بات انتہائی کمزور ہے کہ جہاں بھی حدیث میں دعا آئی نماز کے اخیر میں مراد ہے. بالکل غلط، بخاری سے ناواقفیت. نماز کی دعائیں علیحدہ ہیں قبل الصلاۃ، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد من حیث الحاجات دعائیں مانگنا یا من حیث الاذکار مانگنا، دونوں طرح سے. اور جب دعا مانگی جائے گی، جیسے میں ثابت کر رہا ہوں اور میں اس کو مان رہا ہوں اور میں نماز پڑھاتا ہوں، تو جب میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو لوگ بھی اٹھائیں گے. یہ نہیں کہ میں ان سے کہوں گا میں مانگ رہا ہوں تم صبر کرو بھی تم نہیں مانگنا، پھر تم مانگو تم نہ. یہ تماشا کوئی بناتا ہے کیا؟ اس کو کہتے ہیں الہیئۃ الاجتماعی الاتفاقی. ہیئت اجتماعی ہے لیکن اتفاقی، اس لیے بغیر کراہیت کے بلکہ اقرب الی الاستحباب ہے. جو نمازوں کے بعد انفرادی یا اجتماعی دعائیں مانگتے ہیں وہ اہل حق ہے، اور جو ان دعاؤں کا انکار کرتے ہیں ان پر اہل باطل اور اہل بدعت ہونے کا شبہ ہے. کثیر ہے. جو دعا نہیں ہے جیسے جنازے کے بعد وہاں صراحت ہے. مرقات جلد 4 کتاب الجنائز 164 صفحہ. علی القاری لکھتے ہیں لا يدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ لأنه يشبه الزیادۃ فی صلاۃ الجنازہ. صاف لکھا لا يدعو. نمازوں کے بعد پوری امت میں سے 3 آدمیوں کے علاوہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور غرناطی شاطبی صاحب الاعتصام، ان 3 آدمیوں کے علاوہ پوری امت محمدیہ میں کوئی ایسا قابل اعتماد فرد نہیں گزرا جس نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر انفرادی یا اجتماعی دعا کو منع فرمایا. تدریب میں جلال سیوطی نے لکھا ہے کہ بعد الصلاۃ دعا برفع الیدین، اس میں 20 کے قریب احادیث موجود ہیں. والمسألۃ طویلۃ الذیل فی محلھا. جو تفصیل دیکھنا چاہے وہ مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ کی النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد المکتوبہ، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی کتاب استحباب الدعوات بعد المکتوبات ملاحظہ فرمائیں.